الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والله رؤوف بالعباد. صلوات بر محمد وآل محمد. اس سال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے. مرحومہ بطول بھائی اساریہ اور مرحوم انور بھائی کی مغفرت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ہمیں موت کب آئے گی، ہمیں موت کہاں آئے گی، ہم نہیں جانتے ہیں. کیا ہمیں رزق کے طور پر دنیا میں ملے گا، کتنا ہم کمائیں گے، کتنا ہم یوز کر سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، دنیا میں کب عدل و انصاف کا راج ہوگا، دنیا میں کب مظلومین کو مدد ملے گی اور ظالمین اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہم نہیں جانتے. اس دنیا میں جو ہمارے سیویئر ہیں، جو انسانیت کے سیویئر ہیں، ہمارے امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد، آپ کا ظہور مبارک کب ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں. اس دنیا میں اسلام کا پرچم ساری دنیا کے اوپر کب لہرائے گا ہم نہیں جانتے ہیں. اسلام کی وہ ٹیچنگز، اسلام کی وہ تعلیمات کہ جو ابھی تک قرآن کے اندر بالکل محفوظ ہیں، دنیا والوں کے سامنے پریکٹیکلی ابھی تک نہیں آئی ہیں، کب آئیں گی ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ علم دیا ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے کچھ پریڈکشنز کی ہیں. اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ بتایا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا راج کب ہوگا، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کب ہوگا، اس دنیا میں عدل کو پھیلانے والا کب آئے گا. یہ جتنی بھی پریڈکشنز ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، ان کے سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ پروف کریں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام
فقط نالجبل تھے، ان کے پاس میں علم تھا نہیں. ان پریڈکشن کا ریلیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے کہ پھر ہم کو یہ سننے کے بعد میں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی پرپز ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے. اور کیوں اللہ کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے کرتا ہے. ہمارے درمیان سے جوان لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچوں کی موت ہوتی ہے، بوڑھے لوگ موت کے منہ میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق کی جگہ ہے، اور وہ سبق حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں سدھار لائیں، ہم اپنی زندگی میں کریکشن کریں، ہم اپنے لیے ایک پریپریشن کریں تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم خوش ہوں، ناراض نہ ہوں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں کسی طرح کی وری نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. انسان کو جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت شارٹ ہے. قرآن کریم میں جس کی بہت زیادہ زندگی بیان کی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. 2000 سال سے زیادہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایک آدمی 2000 سال سے زیادہ اس زمین پر زندہ رہا تو اس کی زندگی کیسی ہوگی. لیکن وہ حقیقت جو اللہ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہے، اس حقیقت کا سامنا جب جناب نوح نے کیا، موت کا فرشتہ آیا تو جناب نوح نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دو، تھوڑا سا. جناب نوح جو تھے وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم میری روح قبض کرو تو میں سائے میں ہوں، دھوپ میں نہیں. کہا نہیں، نبی خدا اللہ نے آپ کو اتنی لمبی زندگی دی ہے لیکن اب اللہ کی طرف سے آپ کو پرمیشن نہیں ہے. نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے میں ہر انسان سے بھی بلند ہوتا ہے اور ہر فرشتے سے بھی بلند ہوتا ہے. نبی کا علم جو ہے وہ فرشتے سے زیادہ ہوتا ہے، ملک سے زیادہ ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اتنا ٹائم نہیں دیتے ہو تو اتنا ٹائم مجھے دو کہ میں سجدہ کروں. کہا سجدے کی اجازت ہے آپ کو. جناب نوح نے سجدہ کیا. اللہ نے ملک الموت سے کہا نوح کو یہاں سے موو ہو کے اندر جانے دو، سائے میں جانے دو. جناب نوح کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں کہ نوح ایک بات بتائیے، اتنی لمبی آپ کو زندگی ملی، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ یور لائف؟ اتنی لمبی زندگی کیا کیا جناب نوح نے نہیں دیکھا. کہا تمہاری زندگی، تم نے زندگی کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت شارٹ ہے. کہا اتنی لمبی زندگی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شارٹ ہے؟ کہا اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے لائف کو؟ تو آپ نے کہا کہ لائف انسان کی دھوپ سے اٹھ کر سائے میں جانا. کہا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ملک الموت نے ہم سے تو بات نہیں کریں گے لیکن ان سے بات کر رہے تھے. کہا کہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ اور روح قبض کر رہے، نکال رہے ان کا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی زندگی آپ کو اللہ نے دی اور آپ اس کو جو ہے بہت ہی شارٹ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن آپ کے بعد میں جو آپ کی اولاد آئے گی، آپ کے چلڈرن آئیں گے، آپ کی جو آف سپرنگ ہوگی، آپ کو معلوم ہے وہ بہت لمبے لمبے اونچے اونچے مکان بنائیں گے، بڑے مضبوط ان کی بلڈنگیں ہوں گی. اچھا کمال ہے، اتنے ہوشیار ہوں گے، اتنے ایڈوانس ہوں گے، اتنے پاورفل ہوں گے میرے چلڈرن. تو کہا کہ ہاں. کہا ایک بات بتاؤ ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ کہا بس وہی 60 70 80 60 70 50. کہا بس. پھر جناب نوح نے ملک الموت سے کہا افسوس ہے میری اولاد پر، اتنی شارٹ ان کو لائف دی جائے گی اور وہ اپنی زندگی کو بنانے کے بجائے دنیا کو بنائیں گے.
خدا اگر مجھے 60 یا 70 سال کی زندگی دیتا تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. میرا ٹاپک تو کچھ اور ہے لیکن میں آپ کو کچھ اور سنانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہوگا. آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، آج کی جو دنیا کی سچویشن ہمارے سامنے ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں. بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سعودی میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، عراق میں کیا ہے. صرف ایک ہی نیوز ہے، مرتا ہے مسلمان، مارتا ہے مسلمان. آج دنیا کی حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کب کیا ہوگا. لیکن ہم اپنی ذمہ داری کیا سمجھیں کہ یہ جو حالات ہیں، کیا یہ آخر زمانہ ہے؟ کیا یہ امام کے آنے کی تیاری ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام کل آ جائیں گے، امام پرسوں آ جائیں گے، 10 سال کے بعد میں آئیں گے، 10 مہینے کے بعد میں آئیں گے. ہم نہیں جانتے. جس طرح سے موت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح سے امام کے آنے کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ نے جن لوگوں کو علم دیا تھا انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں. ہم اس کو سننے کے بعد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ آخر زمانہ ہے. یہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ ظہور سے بہت قریب کا زمانہ ہے، بہت ہی قریب کا زمانہ ہے. آج جمعرات ہمارے یہاں جناب کمیل کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو دعائے کمیل کہا جاتا ہے. جناب کمیل کی 2 دعائیں ہیں. جناب کمیل کی 2 دعائیں ہیں. ایک دعا جسے ہم سب جانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دعائے کمیل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی دعا آف کمیل. ایک جناب کمیل کی دوسری دعا ہے، اس لیے کہ جناب کمیل وہ شخصیت ہیں کہ جو مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا سے بہت کلوز تھے، بہت کلوز تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جناب کمیل کو رازدار علی کہا جاتا ہے. مولا علی کے بہت سے سیکرٹ جو تھے وہ مولا نے کمیل کو بتائے تھے. اب دیکھیے، اور کمیل کو یہ بتایا تھا کہ تمہاری موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی. دیکھیے یہ فرق ہے. ہم اگر ہوتے، میں اگر خود ہوتا تو میں پہلی بات مولا سے یہ کہتا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو illegitimate، آپ نے ورڈ یوز کیا illegitimate، جس کی برتھ ہوگی وہ تمہیں قتل کرے گا. ابن زیاد ملعون یہ تمہیں قتل کرے گا. تو جناب کمیل نے کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے قتل کرے گا کہ تم میری محبت کو نہیں چھوڑو گے. وہ تم سے کہے گا معاذ اللہ علی پر لعنت کرو اور تم مجھ پر صلوات پڑھو گے. اس جرم میں ابن زیاد ملعون تمہیں قتل کرے گا. دیکھیے یہ صرف اسٹوری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ہو گیا، نہیں، یہ ابھی بھی ہمارے لیے ہے. موت ایک ایسی شے ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے. لیکن کیا کہنا علی کا اور علی کے ساتھیوں کا، جنہوں نے موت کے ماتھے پر بھی پسینہ لایا. موت جب ان کا نام سنتی تھی تو موت بھی ڈرتی تھی، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. میں اگر ہوتا تو مولا سے کہتا مولا آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ تو مجھے بچا سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری موت ایسی ہوگی وہ مجھے قتل کرے گا، آپ تو مشکل کشا ہیں، مجھے بچائیے. کمیل نے یہ نہیں کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں آپ مجھے بتائیے، بلکہ کمیل نے ایک اپنی دعا جو تھی وہ امام کے سامنے رکھی. کہا کمیل چلو، لے گئے، آپ کوفے میں لے گئے. آج جہاں جہاں کمیل کی، جناب کمیل کی جو ہے وہ
حی الحنان کہا جاتا ہے اس ایریے کو. حی کے معنی ہوتے اسٹریٹ کے، اسٹریٹ آف حنان، جہاں پر مسجد حنانہ بھی ہے. وہاں پر لے گئے، اور آج جہاں جناب کمیل کی قبر ہے وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، پام ٹری. کہا کہ دیکھو یہ ہے، یہیں پر ظالم تمہیں ہینگ کرے گا اور قتل کرے گا. اور صرف یہ نہیں، تم کو ہینگ کرنے کے بعد میں تمہارے پیٹ میں نیزہ مارے گا. وہ سارا پین علی نے بیان کیا. تمہارے پیٹ میں نیزہ مارے گا، اور نیزہ مارے گا تو تمہارے پیٹ سے خون کا فوارہ نکلے گا. بس یہ سنا جناب کمیل نے اور رونے لگے. تو مولا نے کہا کہ کمیل ڈر گئے، موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں. دیکھیے ایسا نہیں کہ مولا جانتے نہیں تھے، مولا نے سوال کیا تاکہ کمیل بتائیں اور یہ ہم تک بات پہنچے کہ علی کے ماننے والے کا کردار اور ایمان اور یقین کیسا ہوتا ہے. شیعان علی جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. کہا کمیل ڈر گئے؟ کہا نہیں مولا ڈرا نہیں. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا مولا ایک میری دعا تھی، اب تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی. کہا تمہاری دعا کون سی؟ میں نے تو تمہیں ایک دعا بتا دی جس کا نام کمیل ہے، دعائے کمیل، جو خضر کی دعا ہے، یہ تو مشہور ہو گئی. اب دوسری تمہاری دعا کون سی ہے؟ کہا مولا میری ایک دعا تھی، میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے آپ کی محبت میں موت آئے. یہ تو ہو گیا. میری دعا یہ تھی کہ جس طرح سے مجھے آپ کی محبت میں موت آئے اسی طرح سے میری قبر جو ہے وہ آپ کی قبر کے نزدیک ہو. اچھا کمیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا جو ہے یہاں پر کیپٹل بنایا ہے کوفے کو، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے یہاں سے مدینے چلے جائیں گے، جہاں پر نبی دفن ہے تو وہاں مولا چلے جائیں گے، مولا دور ہو جائیں گے. کہا نہیں کمیل، یہ کس نے کہا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد میں اشارہ کیا، دیکھو وہ جگہ جو دیکھ رہے ہو وہاں پر میری قبر بنے گی. دیکھو کتنا ڈسٹنس ہے. آج دیکھیے جناب کمیل کی قبر میں جناب کمیل کا روضہ ہے اور مولا کا روضہ ہے، اس میں بہت ڈسٹنس نہیں ہے، ایک ہی شہر کے اندر ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے. کہا دیکھو وہاں پر میری قبر بنے گی. کہا مولا بس اب آپ نے مجھے بتا دیا تو کچھ باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہے. کہا کمیل پوچھو. کہا مولا یہ بتائیے کہ آخر زمانہ کب ہوگا؟ ظہور جو ہے مولا کا، آپ کے فرزند کا، قائم آل محمد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وہ زمانہ کون، وہ کب آئے گا؟ دیکھیے یہ کب بتا رہے ہیں؟ ابھی جناب کمیل کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی مولا کی شہادت نہیں ہوئی ہے. مولا کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجرہ میں، 40 ہجرہ میں، اور جناب کمیل کی شہادت بتائی جاتی ہے 65 میں یا 67 ہجرہ میں. بعض نے لکھا ہے کہ 62 ہجرہ میں. اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں تو جناب کمیل کی کم سے کم 25 سال کے بعد میں، مولا کی شہادت کے 25 سال کے بعد میں جناب کمیل کی شہادت ہوئی ہے. کہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ وہ آخر زمانہ کب آئے گا، اس کی پہچان کیا ہے؟ مولا وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ کمیل دیکھو تمہیں قتل کیا جائے گا، میری محبت میں یہاں پر تمہاری قبر بنے گی اور تھوڑی دور پر میری قبر بنے گی. میری اور تمہاری قبر کے درمیان میں فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن کمیل میں تمہیں آخر زمانہ کی بات بتانا چاہتا ہوں. تمہاری قبر بنے گی اور تمہاری قبر کے سراؤنڈنگ میں مضبوط مکان بنیں گے، بلڈنگیں بنیں گی، اور تمہاری قبر جو ہے ان ہاؤزز کے بیچ میں آ جائے گی. جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آخر زمانہ ہے. جناب کمیل 25 سال کے بعد میں ان کی شہادت ہوئی. کچھ وہاں نہیں تھا، وہاں پر اس طرح کے مکانات کوفے میں نہیں بنے تھے. یہ تو لیٹ 50s کے بعد میں یہ سارے مکانات بننا شروع ہوئے، لیٹ 50s. تب دنیا والوں نے دیکھا کہ علی نے کمیل سے کیا کہا تھا کہ تمہاری قبر کے سراؤنڈنگ میں بڑے بڑے اور مضبوط مکان بن جائیں گے.
اور اس کے بعد میں کہا کہ مولا کچھ اور بتائیے کہ وہ آخری زمانہ کب ہوگا، آپ کے فرزند کے آنے سے پہلے کا زمانہ جو ہے، قریب کا زمانہ جو ہے وہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مکان جو بن جائیں گے تو ہر گھر پر شیطان کا پرچم آ جائے گا، اور آپ نے عربی میں اس کا نام بھی لیا، یسمى بہ اینٹینا۔ جب مولا نے یہ کب کہہ رہے ہیں، مولا نے کب کہا ہے؟ 40 ہجرہ سے پہلے کہا ہے۔ جب مولا نے عربی میں یہ ورڈ یوز کیا تھا تو خود جس زبان کا یہ لفظ ہے ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس یوز میں ہوگا۔ اس وقت یہاں کی زبان میں بھی اس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہر گھر پر شیطان کا ایک پرچم ہوگا، اور اس پرچم کے ذریعے سے، اور اس کو کہا جائے گا اینٹینا، اور اس پرچم کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے کپڑے اتار دے، ہم یہ سمجھتے ہیں فقط کہ شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پب میں لے جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں شیطان کا مطلب کہ ہم جو ہے وہ گیملنگ میں انڈلج ہو جائیں، ہم یہ موٹی موٹی باتیں، حالانکہ صرف یہ نہیں ہے، بہت شیطان کے کام تو بہت سے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرتا ہے، اور آج جو میڈیا کا کام ہے وہ یہی ہے، جو سچ ہوتا ہے اس کو میڈیا جھوٹ بتاتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو میڈیا سچ بتاتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے، جو آج دنیا کے اندر جو ریالٹیز ہیں، جو دنیا کے اندر ٹروتھ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ وہی شیطان کا وہ پرچم جو ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اسکرین کے اوپر یہ ساری چیزیں لوگوں کو فیڈ کی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ برین۔ آج ہمارے شیعوں کے اندر مرجعیت کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ آج ہمارے شیعوں کے اندر اتنے ٹکڑے کیوں بن گئے ہیں؟ یہی اسکرین ہے کہ جس پر ہم دیکھتے ہیں علماء کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، تقلید کے خلاف بات کی جاتی ہے، اجتہاد کے خلاف بات کی جاتی ہے، عزاداری کے خلاف بات کی جاتی ہے، ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ تو یہ آج جو ہماری جوان نسل کے اندر ایک طرح کی ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ جو ہے وہ اسکرین ہے کہ شیطان کا وہ پرچم ہے جس کو اینٹینا کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسکرین کے اوپر یہ ساری چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں۔ کا مولا اور بتائیے۔ اب یہ تو ساری چیزیں تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو سامنے بالکل ہے۔ بالکل مولا نے کیا کہا تھا؟ میرے فرزند کے آنے سے پہلے کا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اے کمیل، انسان اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ ہر گھر کے باہر ایک گارڈ ہوگا۔ آپ نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ آپ نے یوز کیا ہے مصباح۔ مصباح کے معنی ہوتے لیمپ کے۔ ہر گھر کے سامنے یا اندر جو ہے ایک لیمپ کی طرح سے چیز ہوگی، اور وہ لیمپ جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرے گا۔ آج دیکھیے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر جو ہے وہ گارڈ ہے، کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا کارڈ دکھایا، وہ اندر لے گیا۔ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں کہ مولانا ہیں، ارے کون ملے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے، فنڈ مانگیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، خمس کی بات کریں گے، اس کی بات کریں گے، نہیں ملنا۔ گارڈ سے کہہ دیں کوئی نہیں ہے، کہہ دو۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا، اب کیا ہے؟ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک مانیٹر ہوتا ہے، باہر جو ہے وہ کیمرہ ہے۔ مولا نے اس کو کیا، لیمپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے، لیمپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مینیفیسٹ کر دیتا ہے، ہم کو دکھا دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے باہر، آپ نے ورڈ یوز کیا ہے حارس اور مصباح، کہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوں گے اور ان کی حفاظت جو ہے وہ لیمپ کرتا رہے گا اور وہ ان کو گارڈ کرتا رہے گا۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے۔ آج دیکھیے گھروں کے اندر سی سی ٹی وی ہے، اسکرین جو ہوتی ہے، مانیٹر ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ باہر کون گھوم رہا ہے، ہمارے گھر کے باہر کون آیا ہے، پوسٹ مین ہے یا ملک مین ہے یا کوئی اور مین ہے میرے جیسا۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں یہ ہوگا، اور یہ ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔
کہا مولا اگر یہ زمانہ آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے، یہ جو نشانیاں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ نشانیاں جب آ جائیں تو سمجھنا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے، آخری زمانہ ہے، ظہور سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، یہ تیار ہو جانا۔ یہ بات جو خاص ہے، تیار ہو جانا، اس لیے کہ جس طرح سے موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اسی طرح سے ظہور کا وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ موت تم بیٹھے ہوئے ہو، سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، چل رہے ہو، جرنی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، موت تمہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ظہور بھی ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اس مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اور آنے والے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اس سال بھی ہو سکتا ہے، 5 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 50 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے جوائنٹس میں جو ہے وہ پین ہو رہا ہے، جس طرح جیسے جیسے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اس طرح سے انسان 2 چیزوں سے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک موت سے نزدیک ہو رہا ہے، اور اگر موت اسے نہیں آئی تو پھر امام آئیں گے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، آج کی جو سچویشن ہے، اس میں تیار ہونا چاہیے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیب کے اندر گن ہو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تیاری کا کیا مطلب ہے؟ تیاری کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے مولا آنے والے ہیں ہم اس میں مدد کریں۔ مولا کس لیے آئیں گے؟ مولا اسلام کے لیے آئیں گے۔ مولا کس لیے آئیں گے؟ مولا قرآن کے لیے آئیں گے۔ مولا کس لیے آئیں گے؟ مولا عدل کے لیے آئیں گے۔ مولا کس لیے آئیں گے؟ مولا دکھی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے آئیں گے۔ تو میری زندگی میں بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے، میری زندگی میں بھی اسلام سے محبت ہونی چاہیے، میری زندگی میں بھی جسٹس سے محبت ہونی چاہیے، میری زندگی میں بھی انسان اور انسانیت سے محبت ہونی چاہیے۔ جتنا جتنا میں ان چیزوں سے قریب ہوتا جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے کو آنے والے امام کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں۔ اگر آ گئے تو میں ان کے سامنے ہوں، اور اگر نہیں آئے تو پھر موت تو بہرحال آئے گی۔ یہی سچویشن آج کبھی ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے، عراق کے اندر اتنے مومنین کو شہید کر دیا گیا، پاکستان میں 25 روزہ داروں کو بس سے اتارا اور ظالمین نے ان کی زندگی ختم کر دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سیریا میں کتنے مومنین کو شہید کیا گیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنایا گیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم بنایا گیا ہے۔ آج سعودی میں جس طرح سے جیل میں شیعان اہل بیت کو بھرا جا رہا ہے، آج جس طرح سے بحرین میں جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں تھینک گاڈ وی آر ہیئر۔ بالکل شکر کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم محفوظ ہیں، اس میں ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ لیکن شیعان علی کو، شیعان حیدر کرار کو، حسین کے عزادار کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر میرے بھائی مسلمان کا خون بہا ہے تو میں سلامت ہوں۔ سلامت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک آنر ہے جس سے بڑا کوئی آنر نہیں ہے۔ اور شیعان علی کے لیے اللہ نے ہر چیز نہیں رکھی ہے، صرف ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے آنر۔ سب سے بڑا آنر کیا ہے؟ پیسہ تھوڑی ہے۔ سب سے بڑا آنر کیا ہے؟ کسی کنٹری میں رہنا تھوڑی ہے۔ سب سے بڑا آنر کیا ہے؟ کسی بزنس میں اپنے کو جو ملوث کرنا نہیں ہے۔ سب سے بڑا آنر کیا ہے؟ خدا کی راہ میں شہید ہونا۔ اسی لیے ہمارے یہاں روایات ہیں کہ اللہ نے مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے، اگر وہ مومن ہے تو اللہ نے ہر مومن کے لیے شہادت رکھی ہے، ہر مومن کے لیے۔ اس کو بہرحال اس کا خون تو بہنا ہی ہے۔ ابھی مجھے موت آ گئی مولا کے ظہور سے پہلے، میں مر گیا، نیچرل ڈیتھ ہے، شہید نہیں ہوا۔ مولا کا جب ظہور ہوگا اور اس کے بعد میں جب رجعت ہوگی، مومنین کو اٹھایا جائے گا، مومنین کو زندہ کیا جائے گا، ظالمین بھی آئیں گے، ائمہ بھی آئیں گے۔ اس میں جو حقیقی مومن ہوگا، جس کو شہادت اس زندگی میں نہیں ملی ہے، اس کو اٹھایا جائے گا، وہ مولا کی آرمی میں جائے گا، پھر اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ اور اگر ابھی شہادت مل گئی ہے
تو بھی اٹھایا جائے گا تاکہ اسے نیچرل ڈیتھ ملے. تو مومن کے لیے بہرحال یہ آنر ہے. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا آنر یہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. دیکھیے ہم یہ شہادت تو حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جائیں اور دشمن ہم کو قتل کر دے, نہیں. لیکن بہرحال جو ہے ہم کو اس راستے پر باقی رہنا چاہیے کہ ہم اگر اہل بیت کے راستے پر ہیں, ہم اگر اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے کرتے ہمیں موت آ جاتی ہے, تو یہ موت بھی شہید کی موت ہے. وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ظالم اس طرح سے قتل کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ جو ہے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. نہ علی والے گھبراتے ہیں, نہ حسین والے گھبراتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے لیے تو کربلا ایک سب سے بڑا رول ماڈل ہے. ظالم یہ سوچتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد میں حق والے ختم ہو جائیں گے. نہیں, اگر قتل کرنے سے حق والے ختم ہو جاتے تو پھر کربلا کے بعد میں ختم ہو جاتے. کربلا کے بعد میں حق اور حق والوں کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے موت سے کبھی بھی حق اور حق والے ختم نہیں ہوتے ہیں. اب یہ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں, کمال کی بات ہے. ایسی باتیں تو کبھی میں کرتا نہیں, لیکن بات آ گئی ہے کہ ظالم جو باطل پرست ہیں وہ حق والوں کو, انسانوں کو, انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی آرگنائزیشن بناتے ہیں. ایک تو مشہور آرگنائزیشن ہے, اس کا کام ہی ہے قتل کرنا. ان کا کام ہی ہے قتل کرنا اور کچھ کام نہیں ہے. ان کا کام اور کچھ نہیں ہے, پڑھاؤ کچھ نہیں, بس جاؤ اور قتل کر دو. ایسے گروپ جو ہیں وہ کئی کنٹریز کے اندر ہیں. اس میں ایک فیمس گروپ ہے سپاہ صحابہ. اب سپاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سپاہ کے معنی ہوتے ہیں سولجر کے, اور صحابہ تو سب معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریسپیکٹڈ اور ان کے فیتھفل صحابہ. فیتھفل نام بھی رکھا تو سپاہ صحابہ رکھا, حالانکہ صحابہ کبھی سپاہی نہیں تھے. حالانکہ صحابہ سپاہی تھے ہی نہیں. اگر نام رکھا ہوتا سپاہ علی تب سمجھ میں بھی آتا ہے کہ علی سپاہی تھے, لا فتح الا علی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر یہ کانسیپٹ پایا جائے کہ صرف ختم کرنا اور قتل کرنا, اس میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ دنیا جتنا بھی ظلم کرتی رہے, ہم اہل بیت کے راستے کو اچھی طرح سے اختیار کریں اور وہی ٹیچنگ اپنے بچوں کو بھی بتائیں. شب عاشور مولا نے جنت دکھائی ہے. جنت دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے جو اہل بیت کے ساتھ میں ظلم ہوا. انہوں نے غازی عباس کو قتل کیا, سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آئے تھے. مولا کو قتل کیا, سب ظلم سے قتل ہوا ہے. لیکن بچوں نے کیا بگاڑا تھا, بچوں کی کیا خطا تھی؟ دیکھیے بچوں میں بھی خصوصاً اگر فیمیل ہوتی ہے, بچی ہوتی ہے, تو بہرحال انسان کو اس سے کچھ لگاؤ ہوتا ہے. اور اس میں بھی اگر حسین کی بیٹی سکینہ ہو, کانوں سے اس طرح سے گوشوارے کھینچے گئے کہ کان پھٹ گئے. سکینہ جب بابا کو یاد کرتی تھیں تو ظالم تماچے مارتے تھے. سکینہ نے کچھ نہیں کہا, بس صرف اتنا کہتی تھی, بابا حسین, بابا حسین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگارا اس دنیا میں اس طرح سے کوئی بچی یتیم نہ ہو جس طرح سے سکینہ یتیم. اور صرف اتنا ہی نہیں, اے اللہ اس دنیا میں کوئی بچی مایوس نہ ہو جتنا سکینہ مایوس کربلا میں ہوئی. بڑی مظلومہ, مایوس بالکل. دیکھیے بچوں کی ایک تمنا ہوتی ہے,
مشکلات میں ہوں، فاقے میں ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، لیکن ایک تمنا ہوتی ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. مولا حسین سے بہت محبت کرتی تھی اور مولا حسین بھی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو جس کا حسین جیسا بابا ہو، اور حسین بھی محبت کیوں نہ کرے جس کی سکینہ جیسی بیٹی ہو. عاشور کے دن جب مولا حسین مقتل کی طرف گئے ہیں اور نماز کا وقت آیا ہے، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں، اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے. نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو جناب سکینہ اپنے بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی. مولا نماز سے پہلے مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پاس میں جناب سکینہ کھڑے ہو کر اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. عاشور کے دن جب سارے قتل ہو چکے اور مولا حسین مقتل کی طرف گئے ہیں، بڑی دیر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سکینہ نے مصلی بچھایا اور مصلی کے قریب آ کر اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی. بڑی دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک مرتبہ دوڑی ہوئی جناب زینب کے پاس میں گئی. اے پھوپھی اماں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بابا مصلی پر نہ آئے ہوں، ابھی تک بابا نہیں آئے. کہا جاؤ مصلی پر بیٹھو، اپنے بابا کی سلامتی کے لیے دعا کرو. سکینہ مصلی پر آئیں، ابھی ہاتھ اٹھانا چاہتی ہیں کہ در خیمہ سے ذوالجناح کی آواز آئی. سکینہ سمجھی بابا آ گئے. خدا کسی کو اتنا مایوس نہ کرے جتنی سکینہ مایوس ہوئی. دوڑ کر در خیمہ پر گئی. اب کیا دیکھا؟ سواری ہے لیکن سوار نہیں، ذوالجناح خون سے رنگین ہے. ایک مرتبہ پیروں کو پکڑ کر لپٹ جاتی ہے، فریاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیبیاں آ گئیں. ایک مرتبہ فریاد کرتی ہیں، یا جواد یا جواد من الذی ائتمنی فی صغر سنی. اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ مجھے اس بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا. ذوالجناح روتا جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے. بیبیاں یا حسین کر کے فریاد کرتی ہیں. ذوالجناح بولتا نہیں ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح کے پیروں کو ہلایا اور فرماتے کچھ بتاتا نہیں ہے تو نہ بتا، لیکن اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا. جب میرا بابا مارا گیا پیاسا ذبح ہوا کہ پانی بھی ملا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. بار الحدج محمد وآل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، خصوصاً مظلومی جناب سکینہ کا واسطہ. آج مرحومہ کے ایصال ثواب کی 40ویں کی مجلس ہے. مرحومہ بطل بھائی اساریہ اور مرحوم انور بھائی، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کو مولا حسین کا سچا عزادار بنا. پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشان حال مومن و مومنات کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں اس مجلس کے صدقے میں دعا ہے معبود، شیعان حیدر کرار مولا حسین کے عزادار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرما. دشمنان شیعت کو اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. معبود دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بطل بھائی اساریہ اور مرحوم انور بھائی کی روح کو ایصال فرما دے. الفاتحہ.